بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 12 مارچ بروز منگل ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے سب سے بڑے جو عہدیدار ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کارروائیوں میں سب سے آگے تھے ان کو عہدے سے ہٹانے اور ان کی جگہ پر اپنی مرضی کا ایک سینئر افسر اپوائنٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور باقاعدہ طور پر ان کو ہٹانے کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور نگران حکومت میں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو لاہور میں کارروائی ہوتی رہی اور جو باقی معاملات تھے، مستنقوی کی ٹیم کے جو اہم ممبر تھے اور ڈی سی لاہور، ان کے حوالے سے بھی صحافتی ذرائع یہ خبریں دے رہے ہیں کہ ان کو بھی ہٹانے اور ان کی جگہ پر پنجاب حکومت نے اور مریم نواز نے فیصلہ کیا ہے نیا ڈی سی لانے کا، اور اس حوالے سے 3 لوگوں کے اور 3 افسران کے انٹرویوز کیے گئے ہیں۔ ایک بڑی سیاسی شخصیت پنجاب میں اس وقت اور کون ہو سکتی ہے حکومتی شخصیات کے علاوہ، آپ جانتے ہیں، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ رمضان شوگر ملز ریفرنس میں آج سماعت ہوئی ہے۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز وغیرہ کے خلاف یہ کیس ہے۔ احتساب عدالت نے رمضان شوگر ملز ریفرنس میں لیگی رہنما اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی ایک پیشی کے لیے حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی۔ احتساب عدالت لاہور میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف رمضان شوگر ملز ریفرنس پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے حمزہ شہباز کی پیشی کے لیے استثناء کی درخواست منظور کی۔ حمزہ شہباز کی جانب سے ان کے وکلاء نے ایک پیشی کے لیے استثناء کی درخواست دائر کی تھی اور مستقل استثناء کی درخواست پر اب دلائل دیے جائیں گے آئندہ سماعت پر۔ آج عارضی استثناء کی درخواست تھی کہ آج ایک دن کے لیے ان کو استثناء دیں، وہ آج پیش نہیں ہو سکتے، اور ساتھ مستقل حاضری کی درخواست، مستقل حاضری معافی کی درخواست بھی کافی عرصے سے پینڈنگ ہے، اور اس میں بھی عدالت نے آرگومنٹس کے لیے 19 اپریل تک سماعت ملتوی کر دی۔ آج 12 مارچ ہے، 19 اپریل تک رمضان شوگر مل کیس میں عدالت نے سماعت ملتوی کر دی۔ شہباز شریف کی جگہ ان کے نمائندے انوار حسین عدالت میں پیش ہوئے اور حاضری مکمل کروائی۔ شہباز شریف کی جگہ پہ ان کے پلیڈر کو عدالت نے اجازت دی ہوئی ہے کہ ان کے بیہاف پر ان کا پلیڈر یا ان کا نمائندہ عدالت میں پیش ہو کے حاضری مکمل کروا سکتا ہے۔ آئی ایم ایف کے حوالے سے اہم جو پیش رفت سامنے آئی ہے، آئی ایم ایف مشن 14 مارچ سے پاکستان کے پروگرام کا جائزہ لے گا۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ اور وزارت خزانہ کی معاشی ٹیم کے درمیان مذاکرات کا شیڈول تیار کر لیا گیا ہے، جس کے تحت آئی ایم ایف وفد آج رات پاکستان پہنچے گا۔ آئی ایم ایف کا جائزہ مشن 14 مارچ سے پاکستان کے پروگرام کا جائزہ لے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت وزارت خزانہ میں اہم اجلاس ہوا، جس میں آئی ایم ایف کے ساتھ جاری پروگرام کی پیش رفت پر غور کیا گیا اور آئی ایم ایف جائزہ مشن کے ساتھ مذاکرات کی تیاریوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ آئی ایم ایف سے مذاکرات 14 سے 18 مارچ تک ہوں گے اور مذاکرات کی کامیابی کی صورت میں پاکستان کو 1 ارب 10 کروڑ ڈالر کی قسط جاری کی جائے گی۔ آئی ایم ایف جائزہ مشن کے دورے کے دوران آئندہ قرض پروگرام سے متعلق بھی بات چیت متوقع ہے۔ وزارت خزانہ کے مطابق آئی ایم ایف مشن 14 سے 18 مارچ تک معاشی ٹیم کے ساتھ اقتصادی جائزے کے لیے مذاکرات کرے گا۔ آئی ایم ایف مشن وزارت خزانہ، وزارت توانائی، ایف بی آر حکام، اسٹیٹ بینک حکام، پلاننگ کمیشن اور پیٹرولیم ڈویژن سے مذاکرات کرے گا۔ اب جو انٹرنیشنل مختلف معاشی ادارے ہیں ان کی جانب سے جو یہ نگران وزیر خزانہ ہیں جو پہلے غیر ملکی شہری تھے اور پھر ان کو پاکستانی شہریت کی درخواست منظور کی گئی، تو ان کے حوالے سے جو ان کی تقرری کو خوش آئند قرار دیا جا رہا ہے۔ بلومبرگ کی جانب سے بھی کہا گیا ہے چونکہ یہ سیاسی تقرری نہیں ہے، اور اب پاکستان مسلم لیگ نون کی اگر ہم بات کریں یا سیاسی جماعتوں کی بات کریں تو جو بڑے عہدے ہیں وہ غیر سیاسی جو ایکسپرٹس ہیں ان کے پاس ہیں، اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ ہے پاکستان خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے ایک خط لکھا گیا ہے، اور خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے وفاقی حکومت سے بقایا جات کی وصولی کے لیے 1 ماہ کے اندر پلان آف ایکشن مرتب کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور ماہرین کو ٹاسک سونپ دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے مالی معاملات کا کیس مؤثر انداز میں پیش کرنے کے لیے دستاویزات تیار رکھنے کی ہدایت کر دی ہے۔ علی امین گنڈاپور نے مزید کہا کہ سنوائی نہ ہونے کی صورت میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، چونکہ جب وفاق میں اور صوبے میں کسی معاملے پر کوئی اختلاف آ جائے یا کوئی ڈسپیوٹ ہو تو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ڈائریکٹ درخواست دائر کریں گے 184 میں۔
وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس میں بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ فارمولے کے تحت پن بجلی کی مد میں وفاق کے ذمے 1510 ارب روپے واجب الادا ہیں۔ نیشنل گریڈ کو بیچی جانے والی صوبائی بجلی کی مد میں 6 ارب روپے بقایا ہیں۔ بریفنگ کے دوران مزید بتایا گیا کہ آبادی کے حساب سے صوبے کو NFC میں سالانہ 262 ارب روپے ملنے چاہیے۔ ضم اضلاع کے 10 سالہ پلان کے تحت صوبے کو 5 ارب روپے میں سے صرف 103 ارب روپے ملے ہیں۔ اور علی امین گنڈا پور نے کہا کہ وفاقی حکومت کو خیبر پختونخوا کے 1510 ارب روپے کے واجبات کلیئر کرنے ہیں، لیکن کئی یاد دہانیوں کے باوجود یہ ادائیگیاں نہیں کی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ میری تجویز ہے کہ اگر وفاق ادائیگی نہیں کر سکتا تو اسے خیبر پختونخوا کے لیے بجلی اور گیس پر سبسڈی دینی چاہیے اور صوبے کے بقایا جات اس سبسڈی کو منہا کر لینا چاہیے۔ یہ بھی ایک اچھی رائے ہے، سبسڈی دینی چاہیے، چونکہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہاں سے جب گندم وغیرہ کی چیکنگ ہوتی ہے اور گندم وغیرہ نہیں جا سکتی تو وہاں سے جو بجلی گیس آ رہی ہے اس کے اوپر بھی کوئی سبسڈی ملنی چاہیے۔ اور وزیر اعلیٰ جو خیبر پختونخوا کے انہوں نے اس حوالے سے اپنی جو بھی ان کا لائن آف ایکشن ہے انہوں نے اس کے اوپر بات کی ہے۔ اڈیالہ جیل آپ جانتے ہیں کہ ملاقاتوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے اور سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف عمر ایوب خان نے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کی ہے۔ PTI کے سیکرٹری جنرل کا کہنا تھا کہ ہم سینٹ الیکشنز پر عمران خان سے مشاورت کرنا چاہتے ہیں، ہم سینٹ الیکشن جیت کر دکھائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ آج عمران خان سے ملاقات کے لیے آئے تھے، ہم سب کے پاس عدالتی احکامات موجود ہیں، عدالتی احکامات کے باوجود ہمیں ملنے کی اجازت نہیں دی گئی، ہمیں بتایا گیا کہ سیکیورٹی وجوہات کے باعث ملاقات پر پابندی ہے۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل بھی موجود نہیں ہے، اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ ہم سے بات کرنے کی بجائے بھاگ گیا ہے۔ ہم جیل انتظامیہ کو قومی اسمبلی میں بلائیں گے، جیل میں کرپشن اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں، 2 ہفتوں کے لیے ملاقاتوں پر پابندی کی مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قانون اور آئین کی بالادستی ہمارا مطالبہ ہے، ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہو، ہم سینٹ الیکشنز پر بانی PTI سے مشاورت کرنا چاہتے ہیں، ہم سینٹ الیکشن جیت کر دکھائیں گے، ہمارے سینیٹرز چٹان کی طرح کھڑے ہیں، ہم آگ کا دریا عبور کر کے آئے ہیں، موجودہ حکومت 0 ہے، عوام ہماری ترجیح ہے، اس لیے ہم نے IMF کو خط لکھا تھا، ہمارے دور میں سارے سیکٹرز میں بہتری آ رہی تھی، ہمارے دور میں روپے اور ڈالر کی قدر و قیمت دیکھیں اور اب دیکھیں۔ دوسری جانب جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ میڈیا ذرائع کے مطابق اور صحافتی ذرائع کے مطابق پنجاب حکومت کا سابق وزیر اعظم کو ہائی پروفائل پروٹوکول دینے کا فیصلہ، سابق وزیر اعظم نواز شریف کو۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی رہائش گاہ کو وزیر اعلیٰ ہاؤس کا درجہ دیا جائے گا۔ نواز شریف کو سابق وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے والد کی حیثیت کے طور پر سخت سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ نواز شریف کی رہائش گاہ پر ایک DSP اور متعدد پولیس افسران تعینات کیے جائیں گے۔ اعلیٰ ترین پروٹوکول دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، یہ میڈیا کی خبر ہے، چونکہ پاکستان مسلم لیگ نون پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ پنجاب کی جو حکومت ہے وہ نواز شریف کی حکومت ہے، تبھی تو جو حقداروں کو ان کا حق دینے کے لیے جو آٹا وغیرہ تقسیم کیا جا رہا ہے یا مختلف جو امدادی پروجیکٹس ہیں اس میں بھی نواز شریف کی ہی تصویر کو لگایا گیا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر صورت نواز شریف ہی صوبے کو دیکھیں گے، اور اب ان کو اعلیٰ ترین پروٹوکول کا، اور اب تو حسن نواز حسین نواز بھی لاہور ایئرپورٹ پر جو انٹرنیشنل علامہ اقبال ایئرپورٹ ہے وہاں پر آج آئے ہیں اور وہ جہتی عمرہ پہنچ چکے ہیں۔ اب وہ بھی شاید پنجاب میں رہیں یا پاکستان میں رہیں، اور وہ بھی اپنے جو معاملات ہیں ان کو دیکھیں گے۔ دوسری جانب چونکہ ان کے وارنٹ گرفتاری معطل کر دیے تھے، پاناما پیپرز کیس میں جو 3 نیب ریفرنس بنے تھے اس میں تینوں میں معزز عدالت نے، احتساب عدالت نے ان کے وارنٹ جو تھے دائمی وارنٹ گرفتاری وہ معطل کر دیے تھے، اور اس وجہ سے وہ لاہور ایئرپورٹ پر اترے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور مسلم لیگ نون اور صحافی ذرائع کے مطابق پنجاب کی اعلیٰ شخصیت نے 3 امیدواروں کے انٹرویوز مکمل کر لیے ہیں۔ اب پنجاب کی اعلیٰ شخصیت آپ جانتے ہیں کہ سیاسی شخصیت تو پنجاب میں نواز شریف ہی ہیں اس حکومت کے مطابق۔ تینوں امیدواروں نے بطور انتظامی افسران اپنی کارکردگی کے بارے میں آگاہ کیا، اور گریڈ 18 اور گریڈ 19 سے تعلق رکھنے والے افسران نے انتظامی امور سے متعلق مزید تفصیلات طلب کر لی گئی ہیں۔ اعلیٰ ترین سیاسی شخصیات، اب یہ چونکہ میڈیا رپورٹ ہے اس میں اعلیٰ ترین سیاسی شخصیت لکھا ہوا ہے۔ اعلیٰ ترین سیاسی شخصیت کی جانب سے مشاورت مکمل کرنے کے بعد ڈپٹی کمشنر لاہور کو تبدیل کرنے کی حتمی منظوری دی جائے گی۔ بطور ڈپٹی کمشنر لاہور تعیناتی کے امیدواروں میں ایک سابق ڈپٹی کمشنر لاہور بھی شامل ہیں،
اور جو سابق جو نگران حکومت میں ڈی سی لاہور تھیں اور اب بھی ڈی سی لاہور ہیں، ان کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ رمضان پیکیج اور صفائی ستھرائی کے مؤثر انتظامات نہ ہونے پر اعلیٰ سیاسی شخصیت موجودہ ڈپٹی کمشنر سے نالاں ہے۔ جو اعلیٰ سیاسی شخصیت ہے، تو یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے وہ سامنے آیا۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے چیف سیکرٹری کو ہٹانے کے لیے وفاقی حکومت کو باقاعدہ طور پر خط لکھ دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے صوبے کے چیف سیکرٹری ندیم اسلم چودھری کو عہدے سے ہٹانے کے لیے وفاقی حکومت کو خط ارسال کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے وفاقی حکومت کو لکھے گئے اپنے خط میں چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا ندیم اسلم چودھری کو عہدے سے ہٹانے اور شہاب علی شاہ کو چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا لگانے کی سفارش کر دی۔ اپنے خط میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے لکھا کہ ندیم اسلم کی بطور چیف سیکرٹری خدمات واپس لی جائیں اور ان کی جگہ پہ شہاب علی شاہ کو چیف سیکرٹری مقرر کیا جائے۔ آج ہی حکومت خیبر پختونخوا نے وفاق سے بقایا جات کی وصولی کے لیے 1 ماہ کے اندر پلان آف ایکشن مرتب کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور ساتھ ہی چیف سیکرٹری کو بھی ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا اور باقاعدہ طور پر خط لکھا گیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی جانب سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ ہمیشہ چیف سیکرٹری کے لیے جو صوبائی وزیر اعلیٰ ہیں وہ 3 نام دیتے ہیں اور ان 3 ناموں میں سے کسی ایک نام کو منظور کرنا ہوتا ہے وفاق نے۔ یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے صرف ایک نام دیا ہے، اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وفاق یا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جوابی خط لکھے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو کہ آپ 3 نام دیں اور پھر اس کے بعد ان 3 ناموں پہ فیصلہ کیا جائے گا کہ کس کو چیف سیکرٹری مرتب کرنا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی ہے کہ وزیر اعظم کے سامنے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا خط رکھنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ اختلافات اس وقت بھی آئے تھے جب پرویز الہی وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے اور شہباز شریف اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت تھی، اس وقت بھی یہ معاملات ان کے بنے تھے اور بڑی تعیناتیوں پہ مسائل بنے تھے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سارے معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔